آج قانون بن گیا ہے، انشاءاللہ اس قانون کا جو پہلا شکار ہوگا مرزا جہلمی، یہ بات سن لے، یا تو آج کے بعد اس ملک میں گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، تیرے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا۔ اور انتظامیہ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کسی گستاخ کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے، اداروں کو اس کو پٹا ڈالنا چاہیے، اس کے خلاف مقدمے درج کر کے۔ ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کر لیا، ایس پی نے وعدہ کر لیا پرچہ درج ہو جائے گا، لیکن اب صرف پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، مزید مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان مقدمات میں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے۔ جیلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، گلے پھاڑنے والی سرکار کہتے ہیں کہ انجینئر کی زبان بند کروا دو کیونکہ یہ خود سے ہی صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی گستاخیاں کرتا ہے۔ کیا بخاری مسلم آپ نے لکھی ہے؟ جی بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھی، لیکن میں نے دنیا میں بخاری مسلم کا تعارف کروایا۔ ہم سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنی مرضی کی حدیثیں لیتے تھے بخاری مسلم سے اور قرآن کی آیات۔ الحمدللہ میں نے وہ ساری کی ساری بخاری مسلم اور سارے کا سارا قرآن امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ اپنے دڑبوں میں تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کون سی حدیث کس فرقے کے حق میں ہے اور کون سی حدیث کس فرقے کے خلاف ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مدارس کے اندر اپنے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انجینئر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش پڑی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اس آزمائش پہ صبر دے، اور اس صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ باقی ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس چیز کا، یہ غم ان کی قبر تک ان کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بیلنس گفتگو کرتا ہوں، اور وہ میں پہلے بھی کرتا تھا، آندہ بھی کروں گا، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر، کہ اس وقت اسلام کا آل اوور دا ورلڈ سب سے بڑا لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہی ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اس وقت کسی بھی زبان میں کوئی مسلم اسکالر ایسا نہیں جس کی اتنی ویورشپ ہو اللہ کے فضل سے، جسے لوگ اتنا جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو پھر جب میری ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی لگائی ہے، مجھے یہ موقع دیا ہے، تو میری پھر ذمہ داری ہے کہ میں امت کو، خصوصاً اپنی پاکستانی نیشن کو گائیڈ کروں ہر حوالے سے۔ اور میں نے کبھی کسی ایک پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی سٹانس نہیں لیا، اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ مستقبل میں ہوگا۔ رہ کے جو میرے ویوز ہیں، چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے ریلیجس ہوں، وہ میں نے دینے ہیں۔ یہ جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں نا آپ پولیٹیکل ویوز نہ دیں، کیوں نہ دوں میرے بھائی؟ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ وہ مجھ سے آگے سے پوچھیں گے سبحان اللہ و بحمدی کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کا دودھ پورا ہو جائے گا، اور درود شریف کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی، اور کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے میرے مکان کا کرایہ چلا جائے گا، اور کتنی دفعہ جو ہے قرآن کی کتنی آیات پڑھنے سے میرے بجلی کا بل ادا ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو جو لوگ مشورے دیتے ہیں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود تو کروڑوں کے اربوں کے مالک ہیں، چندوں پہ چل رہے ہیں یہ لوگ، تو لوگوں کو یہی مشورے دیں گے نا۔ تو میں تو نہیں کسی سے چندہ لیتا، تو میں تو اس ریل دنیا کا بندہ ہوں، میں تو یہ کروں گا، اب بھی کروں گا، آندہ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ یہ میرا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل سے جن لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی، اور اللہ کے یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انہیں یہ پتا چل جائے کہ یار کوئی کسی نتھو خیرے کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوا، اور اللہ کے فضل سے پالیٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں، ورلڈ پالیٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں، اکنامکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے اپنی ماسٹر ڈگری میں یہ سارے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہے، مکمل میں نے نہیں کی تھی، لیکن وہ میرے چونکہ میں تحقیقی کام میں شروع ہو گیا تو میں نے چھوڑ دی، لیکن میں نے یہ سارے سبجیکٹس کیے ہوئے ہیں، فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجر، یہ تمام میری فیلڈز ہیں، اور میری ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو آندہ بھی میں اس طرح کے معاملات کے اوپر چلوں گا، لیکن کسی چیز کو کسی طرف آپ ریلیٹ نہ کریں۔ یہ صرف دار ارکم کا، ہماری اکیڈمی کا کام ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی اجازت نہیں، آپ نے بس فالو کرنا ہے جو کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی مائنس کرنا ہے نہ کوئی ایڈ کرنا ہے، وہ آپ اپنا اس کے اوپر ویلاگ جس نے بنانے بناؤ، اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، نہ کسی کو گالی گلوچ کریں، نہ کسی کے بارے میں گندی لینگویج کسی عالم کے بارے میں یا اوورال فرقے کے بارے میں استعمال کریں۔ تو یہ ان کی چیخیں تو آسمانوں پہ جائیں گی، آپ دیکھیں ان پہ بہت برا وقت آیا ہے فرقوں کے اوپر، اس سے برا وقت پلانٹ ارتھ پہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ صحیح چیخ رہے ہیں کہ آج تک اتنی بڑی آزمائش ان پہ نہیں آئی ہے، وہ تو فتنہ کہتے ہیں، میں اس کو
عربی والا فتنہ سمجھتا ہوں. واقعی اتنی بڑی آزمائش, اتنا برا وقت وہابیوں پہ کبھی نہیں آیا تھا, بریلویوں پہ, دیوبندیوں پہ, اہل حدیث پہ, شیعہ پہ, کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیجا ہے جو ان کی کتابوں سے ان کی ڈاکٹرین کو غلط ثابت کرتا ہے, اور ان کی کتابوں سے اس کی باتیں ثابت ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود وہ سب کو چندے دیتا ہے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, سب کو مسلمان سمجھتا ہے, اور خود کوئی چندہ بک نہیں بنائی. یہ سب سے بڑی بات ہے. خود اپنی مسجد کوئی نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. اکیڈمی بھی ہے, دار ارقم بھی تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے, وہ ہفتے میں ایک ہی دن سنڈے والے دن کھلتا ہے, صبح سے لے کے زور کے وقت تک وہ بند ہو جاتا ہے, اور وہ بھی کرائے کے اوپر ہے, وہ بھی خریدا ہوا نہیں ہے. اس کا بھی تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد ادھر کسی نے مزار بنا لینا ہے اور وہ اڈے بنا لینے ہیں, نہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم اپنے معاملات کو بڑے آسان طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, چونکہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور لوگ اس حوالے سے اکیڈمی میں بھی رابطہ کرتے ہیں, جی کیا بنا یہ وہ. آپ بے فکر ہیں, جو کچھ بھی بنے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلکلی آئے گا. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں بچال تو آ گئی ہے. تو اللہ کے فضل سے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر میں اس طرح کی نیگیٹو پالیٹکس کے اوپر اتر ہوں جو پالیٹیشینز کرتے ہیں, جو ریاستی ادارے کرتے ہیں, تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر میں نے اللہ کو جان دینی ہے. مجھ میں اور اس قسم کی ذلیل اور گری ہوئی نیچ حرکتیں کرنے والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر میں اپنے آپ کو مؤمن کہتا ہوں, مسلم سمجھتا ہوں, تو ظاہر میں اخلاق نبوت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلوں گا اور قانون کے تحت لے کے چلوں گا. اگر میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں نا کہ آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے, تو میں اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے بھی سارے مقدمات کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں, اور میں بڑے احسن طریقے سے ان معاملات کو لے کے چل رہا ہوں. اور ہمارے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں, یقین کریں کہ جتنے لوگ پیروں سے محبت کرتے ہیں نا, ان سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پیروں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کرنے کے لیے خود سے کوئی سر پھیرا تیار ہو سکتا ہے. یہ الحمدللہ میری تربیت ہے کہ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے, جو پاکستان میں فرقوں سے بڑھ کے جن کی تعداد ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے, کبھی کوئی روڈ بلاک نہیں کی ہے, کبھی کسی مسجد میں جا کے کوئی پتھر نہیں مارا کسی فرقے کی. نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے انہیں دیتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کے لگائے ہوئے درخت کے پھل تم لوگ ہو جو دنیا کے لیے امن میں ایک سمجھ لو رکاوٹ بنے ہوئے ہو, اور ہمارے پھل دیکھ لو ہماری زندگی میں. اب بتاؤ کہ بڑا بزرگ پھر کون ہے تمہاری ڈاکٹرین کے اندر؟ اور یہ ظاہر میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تمہارے جو بزرگوں کے لگائے ہوئے گلے سرے پھل نظر آ رہے ہیں. ابھی مشکل سے ہم گرے لسٹ سے FATF کی نکلے تھے, اور یہ پھر مولوی ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں اور آ کے اعلانیاں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, چلیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف بتا دیتا ہوں, مجھ سے ابھی چند گھنٹے پہلے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے, انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے باہر کے ملک کا, اس نے رابطہ کیا. میں نے انہیں انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جس کے ساتھ ملینز آف پیپل مسلمانوں کے ایجوکیٹڈ, ان پڑھ جاہل نہیں, پیروں کو سجدے کرنے والے نہیں, اٹیچ لوگ موجود ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, تو اگلی دفعہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں نہیں آئے گا. میں یہ رونا شروع کر دوں کہ جناب میری جان کو ادھر خطرہ ہے, مجھے اسائلم دی جائے. اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو, ہاں جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تم لوگ بھی سن لو, تم جو مرضی کر لو, میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرست قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں کھڑا ہوتا. ذہن میں رکھنا, بے فکر رہو. یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. ہاں جی, اس کے نام میں علی آتا ہے, اور علی بنو امیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. بالکل, میں تمہیں جینولی بنو امیہ سمجھتا ہوں, تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے, جو حسن کا ہے, جو حسین کا ہے. تو اور مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ تو تم دھوکہ دے چکے ہو صفین میں, اب دوبارہ نہیں, اب تمہاری چیخیں آسمانوں پہ جائیں گی. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو اگر کسی کے دماغ میں ہے نا. تو میں اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا بیان نہ دوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور پھر معاملات خراب ہو. میں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا نہیں, تم لوگوں کی رالے ٹپک رہی ہوتی ہیں لوکل ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے کے لیے, اور میں اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی طور پہ بھی تعلیم یافتہ سٹیٹس دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے تو میں الحمدللہ اس کو اتنے ذمہ داری کے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں.
اور مستقبل میں بھی اس طریقے سے لے کے چلوں گا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ مولویوں والے طریقے پہ نہ چلیں, علمی طریقے سے اپنے اختلافات کو لے کے چلیں, اور کسی کے اوپر کوئی ملبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے. جو پیچھے انشاءاللہ دنیا میں بھی سزا پائے گا, آخرت میں بھی پائے گا, اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.